ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے دیتے رک گئے۔ خطبہ روک کر ممبر سے اتر کر پیارے نواسوں کو گود میں اٹھا لیا۔ تمام صحابہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ پھر یہ اچانک بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کی پاک فضا میں وہ وقت بڑا مبارک تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نور کے 2 چاند اترے۔ پہلے حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، بچے کو گود میں لیا، کھجور منگوائی، نرم کر کے اپنے دہن مبارک میں رکھ کر تہنیت کی، پھر اس کے کان میں اذان کہی۔ یہی محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر بھی دہرائی گئی۔ ان دونوں کی پیدائش پر جو خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی وہ الفاظ میں مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسوں کو بچپن سے اپنے دل کے اتنے قریب رکھتے کہ اکثر انہیں اپنی گود میں بٹھائے رکھتے، کبھی اپنے دوش مبارک پر سوار کرتے، کبھی چلتے ہوئے اٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے آپ کی پشت مبارک پہ چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا شاید کوئی بات پیش آ گئی، لیکن نماز کے بعد فرمایا کہ میرے نواسا میری پشت پر آ گیا تھا، میں نے چاہا کہ جب تک وہ خود نہ اترے میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں۔ روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لیا اور فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ دعائے محبت دنیا کے ہر دل میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محبت کی روشنی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا ہے، یہ سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ یہ پیشن گوئی بعد میں پوری ہوئی جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت ترک کر کے امت کو جنگ سے محفوظ کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بھی لطیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ ایسا جملہ ہے جو صرف محبت نہیں بلکہ روحانی نسبت کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار چومتے، گلے لگاتے اور فرماتے کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنسانے کے لیے اپنی زبان نکالتے دیکھا۔ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی سرخی دیکھ کر ہنستا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہنسی دیکھ کر مسکرا دیتے۔ یہ وہ منظر ہے جس سے نانا کی محبت کا سب سے خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسوں کو سونگتے اور فرماتے، یہ میرے جنت کے باغ کے پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں بچے دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ محبوب تھے۔ ایک مرتبہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ جب دونوں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا لیا اور دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا انداز صرف چومنے اور اٹھانے تک محدود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی ان کا خیال رکھتے۔ جب دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں ہوتے تو آزادانہ کھیلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کی موجودگی سے خوش ہوتے تھے۔ بچپن کے ان لمحات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھڑکنے میں تبدیل نہیں کیا۔ ایک موقع پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دونوں بچوں کو
لیے آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ان کا استقبال کیا، اپنی چادر بچھائی اور حسن و حسین کو اس پر بٹھایا۔ پھر فرمایا، میرے اہل بیت اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یہ الفاظ صرف گھر کی محبت نہیں، امت کو سکھائی جانے والی سنت بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اہل جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ یہ صرف فضیلت نہیں بلکہ امت کے سامنے ان کا مقام مقرر کرنا تھا۔ بچپن میں دونوں بھائی کبھی کھیل میں معمولی جھگڑا کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو گود میں لے کر باری باری ان کے سر چومتے اور محبت سے سمجھاتے۔ یہ وہ عملی تربیت تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے دلوں میں نرمی، محبت اور بھائی چارہ بسایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف گھر میں بلکہ سفر میں بھی دونوں نواسوں کو ساتھ رکھتے، کبھی انہیں سامنے بٹھاتے، کبھی اپنی چادر میں لپیٹ کر سلاتے اور کبھی ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان دونوں کو سختی سے ٹوکا ہو۔ ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں باہر سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ کپڑے لمبے ہونے کی وجہ سے وہ ٹکرا کر چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خطبہ روک کر ممبر سے اترے، دونوں کو اٹھایا اور محبت سے اپنے ساتھ بٹھایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ دونوں مجھے بہت عزیز ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو بلاتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور دعا دیتے کہ اے اللہ میرے اہل بیت کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ آخری دعائیں تھی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نور جیسے نواسوں کے لیے مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت صرف ایک دادا کا پیار نہ تھا، یہ رحمت کی وہ سنت تھی جو رہتی دنیا تک ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ بچوں سے پیار، ان کے ساتھ کھیلنا، انہیں سینے سے لگانا، عبادت میں بھی ان کا خیال رکھنا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ تھا۔ حسن و حسین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہمیں سکھایا کہ بچوں کو عزت دینا، چاہت دینا اور محبت سے تربیت کرنا عین سنت رسول ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پروردگار ہمیں بھی ان دونوں نور ایمان سے سچی محبت عطا فرما۔ اے رب کریم، جس کے بارے میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یا اللہ ہمیں بھی اس نسبت کی برکت عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ایسے اتار کہ وہ ایمان کا حصہ بن جائے۔ اے اللہ، جن دونوں کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کے سردار فرمایا، ان کے صدقے ہمارا انجام بھی بھلائی اور بخشش کے ساتھ کر دے۔ یا رحمان، جس طرح حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں چھپا کر دعا دی، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ اے رب مصطفیٰ، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ الہی، ہمارے دلوں میں ان کی محبت سچی، دائمی و ایمان کا حصہ بنا دے، اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ یا اللہ، حسن و حسین کی محبت کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں آسانیاں، گھروں میں خیر و برکت، دلوں میں سکون، اولاد میں نیکی، رزق میں کشادگی، صحت میں بہتری اور قبر آخرت میں نور عطا فرما۔ پروردگار عالم، اہل بیت طہار کی محبت کو ہمارے لیے دین کی سیدھی راہ بنا دے اور ان کے صدقے ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔